بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ اس الجھن میں پھنسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کا کوئی جواب کیوں نہیں آ رہا ہے، تب اللہ آپ کی دعاؤں کا جواب دینے کے لیے کوئی خوبصورت ترین سبب تیار کر رہا ہوتا ہے۔ 10 سال پہلے میں نے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی تھی۔ اس کے عالیشان گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی دعا، اس کے گھر کا طواف کرنے کی دعا۔ 10 سال تک یہ دعا میری ہر عبادت میں شامل رہی۔ ان 10 سالوں میں میری تمام دعائیں بدل گئیں سوائے اس ایک دعا کے۔ اس دوران کچھ انتظار کے دن بہت باری بھی آئے، جب میں یہ سوچتی تھی کہ شاید میں اس بادشاہ کے گھر بلائے جانے کے لائق نہیں ہوں۔ ایسے دن بھی آئے جب میں تھک جاتی تھی اور سوچتی تھی یہ انتظار اتنا لمبا کیوں ہے۔ ذہن میں آتے جاتے ان تمام منفی خیالات کے باوجود میرے دل سے دوبارہ یہی دعا نکلتی تھی کہ یا اللہ، چاہے میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے گھر کا بلاوا مجھے ملے، لیکن مجھے تیرے رحم پہ بہت یقین ہے۔ ہم اپنی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتے، ہم تیرے رحم کی بدولت کامیابی پاتے ہیں۔ پھر 10 سال کی دعاؤں کے بعد، 10 سال کے انتظار کے بعد، 10 سال کی تڑپ کے بعد، اس سال اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا، اور وہ بھی میرے محرم کے ساتھ۔ جب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی تو ایک ہی خیال میرے ذہن میں بار بار گھوم رہا تھا کہ اللہ کا رحم کتنا وسیع ہے، اللہ کے منصوبے کس قدر حسین ہے۔ میرا سر شکر سے اس کے سامنے جھکا جا رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یوں غیر متوقع وقت پہ اور غیر متوقع ذریعے سے اللہ کے گھر پہنچ جاؤں گی، اور وہ ذریعہ میرا محرم ہوگا۔ ان تمام سالوں میں میں سوچتی رہی کہ پتہ نہیں مجھے میری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں مل رہا، جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کا جواب دینے کے لیے ایک خوبصورت سبب تیار کر رہا تھا۔ زندگی کے کتنے سارے کٹھن مراحل سے گزار کر میرا مالک مجھے اپنے گھر تک لے آیا۔ جب میں ان مراحل سے گزر رہی تھی تب تو مجھے خبر بھی نہیں تھی کہ میں اس کے گھر تک پہنچا دی جاؤں گی۔ یہ میں آج آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ ایک یاد دہانی کے لیے کہ اللہ نے آپ کی دعاؤں کے جواب دینے کے لیے خوبصورت تدابیر تیار کر رکھی ہیں۔ ابھی آپ جس مشکل راستے سے گزر رہے ہیں، وہ مشکل راستہ آپ کو آپ کی دعاؤں تک لے جا رہا ہے۔ بعض اوقات کئی سال لگ جاتے ہیں ایک دعا کے پورے ہونے میں، لیکن جب وہ دعا پوری ہوتی ہے تو انسان دھنگ رہ جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ اتنے سالوں میں وہ جن مقامات سے گزارا کیا، جن لوگوں سے ملوایا کیا، جنہیں وہ برا سمجھتا رہا، وہ مقامات اور وہ لوگ اسے اس کی دعاؤں تک لانے کا ہی ایک ذریعہ تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے منصوبوں کو نہیں سمجھ سکتے، اور نہ ہی میں آپ کو اللہ کے منصوبے سمجھنے کا کہہ رہی ہوں۔ میں آپ سے بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ یہ یقین رکھیں، اس کے منصوبوں پہ بس یقین رکھنا ضروری ہے۔ پھر وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ یقین سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ کو ادھر سے نوازتا ہے جہاں سے آپ کو توقع بھی نہیں ہوتی، اور آپ اس کے سامنے شکر اور عاجزی سے ایسے جھکتے چلے جاتے ہیں کہ زمین کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ دعاؤں کے جواب دینے کے لیے اللہ کے مقرر طریقے ان طریقوں سے کئی گنا کئی زیادہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں جن طریقوں سے ہم اپنی دعاؤں کا جواب چاہتے ہیں۔ آپ یہاں پہ پریشان ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ آپ کی دعاؤں کے لیے خوبصورت وقت مقرر کر چکا ہے اور آپ کے لیے خوبصورت سبب بنا چکا ہے۔ ابھی آپ جن مراحل سے گزر رہے ہیں وہ اسی خوبصورت وقت اور سبب تک آپ کو لے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بے شک ہمارا مالک سب سے بہترین منصوبہ ہے۔